بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام وہ ایک ہے، اللہ، اور آپ علیہ السلام کے ذاتی نام محمد یا احمد۔ محبتی، یہ تو ان ناموں سے ہی کچھ اندازہ لگ رہا ہے مجھے، لیکن کوئی سوچے تو لقوم یعقلون یفہمون، جو آنکھیں ڈش دیکھ کر، جو آنکھیں غیروں کے گانے سن سن کر، جو دل غیروں کے سوچ سوچ کر وہ ان نکاتوں کو کہاں سمجھیں گے؟ گناہ کرنے سے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اللہ ذاتی نام ہمارے معبود کا کیا ہے؟ اللہ، توجہ کرنا۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ یہ اصل میں یہ اللہ نے چانٹی کیا تھا محمد، اللہ نے عبد المطلب کو خواب لایا، یہ اللہ نے دل میں ڈالا تھا، عبد المطلب نے خود اپنے ارادے سے نہیں کیا، خواب اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کا نام خود چانٹا، محمد۔ یہ نام جو چانٹا ہے، اسی محمد سے اللہ کو اپنا محمد کتنا محبوب تھا، اسی سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اعداد، جیسے بسم اللہ لوگ لکھتے ہیں، عامل لوگ یا آپ کے جو سر قسم کے ہیں وہ پھر 786 لکھتے ہیں نا، یا 87، تو یہ اعداد ہے، بسم اللہ کے بجائے وہ لکھ دیتے ہیں۔ لفظ اللہ کے اعداد یہ جفت ہے، ایک طاق ہوتا ہے، ایک جفت ہوتا ہے نا۔ اسی طرح لفظ محمد کے اعداد بھی جفت ہیں، آپ کے زمان میں اس کو 92 کہتے ہیں۔ محمد کے اعداد 92 نکلتے ہیں، لفظ اللہ کے اعداد وہ جفت، اور لفظ محمد کے اعداد وہ بھی جفت۔ یعنی اللہ اور محمد ان ناموں کے اندر کتنی مماثلت ہے، یہی مماثلت یہ محبوبیت اور مقبولیت کا ایک زندہ ثبوت ہے، ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت۔ پھر آپ سوچو لفظ اللہ، اس کے اندر 2 حروف ایک جنس کے ہیں، یعنی 2 حروف ایک قسم کے، لام لام مشدد ہو چکے ہیں نا، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے نا، اپنے قاعدے تو پڑھیں، جو لفظ مشدد ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو لفظ اللہ کے اندر 2 حروف ہے جو ایک ہی طرح ہے، اور لفظ محمد کے اندر بھی 2 حروف ہے جو ایک ہی طرح ہے، وہ میم 2 ایک ہی طرح کی۔ اسی طرح لفظ اللہ میں ایک ہی لفظ مشدد ہے، اور لفظ محمد میں بھی ایک ہی لفظ مشدد ہے۔ یہ مماثلت، یہ محبوبیت اور مقبولیت کی ایک واضح دلیل ہے۔ لیکن جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان باتوں کو سمجھیں۔ لفظ اللہ کے اندر ظاہری اعتبار سے، اندر مت جاؤ، لفظ اللہ میں ظاہری کے اعتبار سے 4 حروف ہیں، آپ گنو، ظاہری میں کہہ رہا ہوں، ظاہری کی قید لگا رہا ہوں، اور لفظ محمد میں بھی 4 حروف ہے ظاہری اعتبار سے، اور پھر 4 کو 4 میں ایک عجیب مماثلت ہے، 4 کو بھی 4 میں ایک عجیب مماثلت ہے کہ لفظ اللہ میں ظاہری اعتبار سے کتنے حروف ہیں؟ 4، اور لفظ محمد میں بھی ظاہری اعتبار سے کتنے حروف ہیں؟ 4۔ اور احمد یاتی من بعد اسمہ احمد، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ قرآن میں ظاہری اعتبار سے کتنے حروف ہیں؟ قاف را الف نون، کتنے؟ 4۔ قرآن میں لفظ محمد 4 مرتبہ ہے۔ ہم اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ۔ تو کلمہ کو اٹھاؤ، کلمے میں بھی 4 حروف ہے، کاف لام میم تاء مدورہ، اور طیبہ میں توا با یا مشددہ اور پھر تاء مدورہ۔ تو ظاہری اعتبار سے طیبہ میں بھی کتنے حروف ہیں؟ کتنے حروف ہیں؟ 4۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو نون میم الف دال، نماز میں کتنے حروف ہیں؟ جہاد جو ہم کرتے تو جیم ہاں الف دال، کتنے حروف ہیں؟
عمرہ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، وہاں کی زیارت بھی اللہ ہمیں اپنے فضل سے کروائے. تو عین میم اور ہاں عمرہ کتنے حروف ہیں؟ 4. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح مقرب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4. آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4. اور افضل گروہ ان کی تعداد 4: انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء. اسی طرح اجزائے انسانی تخلیق وہ بھی 4 چیزوں سے ہوتی ہے، سائنس والے بیٹے. اسی طرح پیر طریقت کے سلسلے 4. اور اماموں کے انکار کرنے والے بھی سن لیں. بعض لوگ ہوتے ہیں اماموں پر فتوے لگاتے ہیں، تو اماموں پر فتوے لگانے والے کان کھول کر سنیں، اماموں کی تعداد بھی 4: امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل. اور بعض گستاخ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو وہ گستاخ بھی کان کھول کر سن لیں، خلفائے راشدین کی تعداد 4 ہے. اور خانہ کعبہ ہم سب کو حقیقت میں زیارت فرمائے، خانہ کعبے کی دیواریں 4. یہ 4 کو بھی 4 میں ایک عجیب مماثلت. تو اللہ لفظ اللہ میں 4 حروف، لفظ محمد، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے لفظ محمد کو چنا تھا. یہ مماثلت ایک محبوبیت اور مقبولیت کی ایک عظیم دلیل ہے، لیکن اگر کوئی جاگ کر بات کو سنے. اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، توجہ کر. محمد اس کے شروع میں کیا ہے؟ نیم. اور محمد کے آخر میں کیا ہے؟ دال. محمد کے شروع میں میم، یہ میم اشارہ دیتا ہے کہ یہ محمد مٹانے کے لیے آئے، شرک مٹانے کے لیے آئے، بدعات مٹانے کے لیے آئے، رسومات مٹانے کے لیے آئے، فحاشی اور عریانی کے اڈوں کو ختم کرنے کے لیے آئے. بلکہ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا بعثت لکثرت المزامیر، میں گانوں بجانے کے جتنے آلات ہیں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. نبی حدیث ہے بعثت لکثرت المزامیر. تو محمد کے شروع میں میم دلالت کرتا ہے کہ یہ میم، یہ محمد، یہ شرک، بدعات، رسومات. اور اگر اس زمانے میں کیبل میبل اور یہ چیزیں ہوتی، یہ سب چیزیں، یہ بھی بھائی فحاشی اور عریانی پھیلانے کا سبب ہے نا. تو یہ محمد کا میم یہ اشارہ دیتا ہے کہ یہ محمد سب کچھ مٹانے کے لیے آئے. تو انشاءاللہ ہم بھی آج سے عزم کریں کہ ہم بھی شرک مٹائیں گے، انشاءاللہ بدعات مٹائیں گے. بڑی دھیمی آواز آ رہی. جب وصولی کے بعد آتی ہے تو او 10 بادشی. جب نبی مٹانے کے لیے آیا تھا، محمد کے شروع میں میم ہے، یہ نبی شرکیات، بدعات، رسومات، جتنے بھی بے حیائی اور عریانی اور فحاشی ہے سب کچھ مٹانے کے لیے آیا تھا. تو ہم بھی محمدی ہیں نہیں ہیں؟ پھر محمدی مسجد میں بھی بیٹھے ہیں. تو ہم بھی اگر محمدی ہے تو ہم بھی شرکیات کو مٹانے کا عزم کریں گے نا وہ انشاءاللہ. بدعات کو مٹانے کا عزم کریں گے، صحیح ہے بھائی. رسومات کو مٹانے کا عزم کریں گے، صحیح ہے بھائی. اسی طرح فحاشی اور عریانی تو آپ سمجھتے ہو نا بھائی. فحاشی اور عریانی تو آپ سمجھتے ہو نا بھائی. تو فحاشی اور عریانی کو انشاءاللہ ہم بھی ختم کرنے کا عزم کریں گے نا وہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ. ہمارے ایک ساتھی یہاں بوانی میں رہتے ہیں، انہوں نے کیبل کے تار کو ختم کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو تمام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بے حیائی اور عریانی کو ختم کرنے کا، مٹانے کا سبب اور ذریعہ بنے. اب آخری بات، محمد کے دال میں کیا ہے؟ محمد کے آخر میں کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ یہ دال اشارہ کرتے دعوت اللہ کی طرف. یہ دال اشارہ دیتا ہے کہ اس نبی کا کام دعوت اللہ. قل هذه سبیلی ادعو اللہ. محمد کے آخر میں جو دال ہے، یہ دال دلالت کر رہا ہے دعوت اللہ کی طرف. کہ اس نبی کا کام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا.
لوگوں کا تعلق اس اللہ سے پیدا کرنا، وہ اللہ جو اپنے مخلوق پر اتنا مہربان کہ حضرت نوح علیہ السلام جب تھک گئے تو بہت بد دعا دی، رب لا تذر علی الارض اے اللہ ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ تو جب عذاب آیا سارے لوگ ختم ہوئے، اللہ نے وہی بھیجی، اے نوح برتن بناؤ، مٹی کے برتن بناؤ۔ اب جنہوں نے کچھ کام نہ کیا ہو تو پھر تو پسینے پسینے آتے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام برتن بنانے لگا، اتنی محنت اور مشقت کرتے کرتے کئی مہینے جب انہوں نے یعنی ڈھیر سا جمع کیا، برتن بنائے، تو دوبارہ اللہ کی طرف سے وہی آئی، میرے نوح اب ان برتنوں کو توڑ دو۔ اب جو کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے بیا پہ خپکی گئی، پھر اسے دکھ پہنچتا ہے، اور کسی اور کی موٹر سائیکل سٹارٹ کرے واللہ پھر کڑوں کو بھی نہیں دیکھتے، جیسے پہ خوشی کئی لگا، اور جب اپنا پیسہ لگاتے تو کڑا وہاں ہوتے، یہاں سے بریک پکڑ لیتے، کڑا رہا۔ جب کوئی اپنی مال جان وقت کسی چیز پر لگ جائے تو پھر اس پر دل اداس ہوتا ہے، دل دکھتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام سوچنے لگے، یا اللہ اتنی محنت اور مشقت سے میں نے بنائے، اب آپ فرما رہے توڑ دو، لیکن حکم تھا تو توڑنا شروع کیا۔ جب توڑنا شروع کیا، اللہ کو عالم الغیب ایک اللہ ہے، اللہ کو پتہ تھا اندر کیا ہو رہا ہے۔ پھر اللہ نے وہی بھیجے، میرے نوح یہ برتن تو نے اپنے ہاتھ سے بنائے میرے حکم کی وجہ سے، اب جو چیز تو نے بنائی توڑتے ہوئے تجھے دکھ پہنچ رہا تھا، تو اے میرے نوح یہ انسانوں کو میں نے پیدا کیا اور تو نے مجھے کہا کہ اللہ ان کو مٹا دے۔ اب اندازہ لگاؤ مجھے دکھ ہو چکا ہوگا نہیں؟ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرنے والے وہ اللہ۔ تو یہ محمد کے آخر میں جو دال ہے، یہ میں اپنی بات کی طرف واپس آ رہا ہوں، یہ دال اشارہ دے رہا ہے دعوت اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلان۔ تو بھائی انشاءاللہ دعوت اللہ کا کام ہم کریں گے نہیں کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ دعوت اللہ کا کام کہ اللہ کے مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، وہ بندہ جس پر اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، بلکہ بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ آج کے شرابی اور زانی، آج کے نافرمان کو اگر پتہ لگ جائے کہ وہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرنے والے ہیں تو اس کے بدن کا ایک ایک جوڑ خوشی کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ پھر اپنی نماز پڑھنے والے سے، روزہ رکھنے والے سے، جمعہ کی پابندی اور 5 نمازوں کی پابندی کرنے والے سے اللہ کتنی محبت فرمائیں گے۔ تو پھر جو کسی اور کے لیے جانے کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ اس دائی سے کتنے خوش ہوں گے۔ مثلا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مہاجر کیمپ سوات کالونی میں تقریباً 6 سال کی عمر تھی میری، میں گھوم گیا، راستہ معلوم نہیں تھا، تو مہاجر کیمپ سے آتے ہوئے میں شیرشاہ تک پہنچا۔ مجھے شیرشاہ کا نام آتا ہے کچھ بھی نہیں، صبح میں غائب ہو چکا تھا، یعنی اتنی عجیب حالت تھی کہ وہ کیچڑ میں میرے چپل پھنس گئے، تو وہ چپل کو اٹھانے کا طریقہ مجھے نہیں آ رہا تھا، وہ اسی میں رہ گئے، ننگے پاؤں میں شیرشاہ تک پہنچا۔ اور صرف ایک دن کی جدائی تھی، صبح سے شام کو پھر میں مل گیا شیرشاہ کے جب میں شیرشاہ سے گزرتا ہوں اس فٹباری کو دیکھتا ہوں تو وہ منظر یاد آتا ہے۔ وہ کہتے اللہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو صرف ایک دن کی جدائی تھی، اور اماں سن رہی ہو اوپر، اس ایک دن کی جدائی میں میری ماں کی کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی میری ماں کی۔ اور جب ایک داڑھی والے حضرات نے مجھے پکڑا، شکر یہ کہ مجھے صرف اتنا نام معلوم تھا کہ مہاجر کیمپ سوات کالونی، اور کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے عشاء کو وہاں پہنچایا، اور ہمارے ماموں زندہ ہیں گھر والے، انہوں نے خوشی میں آ کر جو اکرام کیا، خوشی میں آ کر جو ان کا یعنی اپنے وس اور بس اور طاقت کے مطابق جو اس کو ہدیہ دیا، تو میں آج یہ سوچتا ہوں کہ میں ایک دن کے لیے جدا ہوا تھا، اور وہ اللہ اپنی بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور 70 سال ہو گئے کہ یہ بندہ اس اللہ سے جدا ہو چکا ہے۔ تھوڑی سوچنے کی بات ہے، 50 سال ہوئے کہ یہ بندہ اپنی اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، شرک کر کے یہ بندہ اپنے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔
بدعات کرتے، رسومات کرتے، کیبل ڈش ٹی وی میں فحاشی اور یعنی دیکھ دیکھ کر یہ بندہ اپنے اللہ سے 70 سال ہو گئے کہ جدا ہو چکا ہے۔ تو جب مجھے ایک آدمی مہاجر کیمپ پہنچایا تو میرے گھر والوں نے، والد صاحب تو باہر تھے، میرے گھر والوں نے، ماموں نے اتنی اس کی، میں دیکھ رہا تھا بوتل بھی پی رہے، مرغی بھی کھا رہے، مزے ہو گئے، گھر والوں نے اس کا اتنا اکرام کیا تھا۔ تو جو اس 70 سال کے بھٹکے ہوئے کو اللہ سے ملائے، اس ملانے والے سے اللہ کتنا خوش ہوں گے۔ وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو بھائی جو دعوت اللہ کا کام کرے گا، مخلوق کو اللہ سے ملائے گا، اس داعی سے اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ تو محمد کے آخر میں کیا ہے؟ دال، کیا ہے بھائی؟ اور دال سے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ دعوت الال۔ تو دعوت اللہ کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے نا بھائی۔ بس آخری بات، اب دعوت اللہ کے کام کرنے والے دو قسم کے، تبلیغ کا کام کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو دعوت اللہ کرتے ہیں ضرورت سمجھ کر، اور ایک وہ ہے جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں مقصد سمجھ کر۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، نبی والے کام کو کرتے ہیں لیکن ضرورت سمجھ کر۔ کیا مطلب؟ فرصت ملے گی تو محمدی کام کریں گے، فرصت نہیں ملی تو محمدی کام چھوڑیں گے۔ یہ ہے دعوت اللہ کا وہ طبقہ جو دعوت و تبلیغ کو ضرورت سمجھ کر کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرصت ہوگی، ٹائم ملے گا، اجازت ملے گی، سیٹ صاحب، سپروائزر صاحب چھٹی دیں گے تب میں نبی کا کام کروں گا، دعوت کا کام کروں گا۔ چھٹی نہیں ملے گی، فرصت نہیں ملے گی تو کام، نبی والا کام، دعوت والا کام پھر دوسرے سال ہو جائے گا۔ دوسرے قسم کا وہ طبقہ ہے جو دعوت اللہ کا کام کرتے مقصد سمجھ کر۔ کیا مطلب؟ فرصت ملے یا نہ ملے مجھے نبی والا کام کرنا ہے، چھٹی مجھے ملے نہ ملے مجھے نبی والا کام کرنا ہے، مجھے کوئی اجازت دے یا نہ دے مجھے نبی والا کام کرنا ہے۔ جو اس کام کو مقصد سمجھ کر کرے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائیں گے۔ تو کیوں بھائی ضرورت سمجھ کر کام کریں گے یا اس تبلیغ کے کام کو مقصد بنا کر کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اللہ والے کام کو مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن بھائیوں نے، میں بتاؤں ناراض مت ہونا، جن پرانے ساتھیوں کا ابھی تک چلہ رہ چکا ہے، یہ دلالت ہے کہ ابھی تک مقصد نہیں سمجھے کام کو۔ ناراض ہوتے ہو ہتیا پہ ریخا پشین۔ جنہوں نے ابھی تک سالانہ چلے نہیں لگائے تو یہ نہ لگانا، کیوں نہیں لگا رہے؟ فرصت نہیں ہے۔ کیوں نہیں لگا رہے؟ کام زیادہ ہے۔ کیوں نہیں لگا رہے؟ تو یہ دلالت ہے، جیسے محمد کا دال دلالت کر رہے دعوت اللہ کی طرف، تو یہ سالانہ چلوں سے رہنے والے یہ رہنا دلالت کر رہے کہ انہوں نے ابھی تک نبی کے کام کو مقصد نہیں سمجھا، انہوں نے ضرور سمجھا ہے۔ تو کیوں بھائی مقصد سمجھے گے ضرور سمجھیں گے۔ ابھی سے ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو مقصد یعنی بنا کر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے ہمارے پرانے احباب ابھی تک سالانہ چلنے سے رہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سالانہ چلنے کے لیے قبول فرمائے۔ اور آپ میں سے ابھی تک جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے، اللہ ان کو بھی اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ آذان ہو۔